قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ رحمان سے ہونے والے کورونا کے علاج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کو کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسانی جسم کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تھراپی سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی مدد سے جسم کے کسی خاص عضو کی صلاحیت بہتر کی جاتی ہے۔ ہم اکثر مختلف تھراپیز کے بارے میں سنتے ہیں۔ تھراپی یعنی وہ حرکی عمل جو جسم کی بہتری کے لیے کیا جائے۔ وائس تھراپی بولنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ فزیو تھراپی جسم کے کسی بھی مخصوص حصے کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کیمو تھراپی کینسر سے مرض سے بچاؤ کے لیے کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن تھراپی کے بارے میں سنا ہے؟ اس طریقہ علاج میں قرآنی صورتوں کے ذریعے مریض کا روحانی اور جسمانی علاج کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پر اثر عمل ہوتا ہے۔ قرآن سراپا شفا ہے، اور اس شفا کو ہم نے قرآن پاک سے تلاش کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج کل ہم سورہ رحمان سے کورونا اور دوسری موذی بیماریوں کے علاج کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے آخری الہامی کتاب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اس میں حل موجود نہ ہو؟ سورہ رحمان سے اس وقت پاکستان کے بہت سے ہسپتالوں میں بہت سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، یعنی دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور درجنوں مریض الحمدللہ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ یہ سمجھنے سے پہلے یہ طریقہ آخر اتنا اثر انگیز کیسے ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے جسم کا 50 سے 70% تک حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح زمین پر 70% پانی اور 30% حصہ خشکی ہے۔ جاپانی سائنسدان مسائرو ایموٹو نے بہت سالوں تک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پانی ایک زندہ مائع ہے۔ انہوں نے پانی کے ساتھ تجربات کیے، پانی کو مختلف بوتلوں میں ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ موسیقی، محبت اور نفرت جیسے جذبات کے ساتھ مخاطب کیا۔ الگ الگ جارز میں پانی کو تقسیم کر دیا گیا اور ہر پانی کے سامنے مختلف جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد اس پانی کو جمنے کے لیے رکھ دیا گیا، لیکن اس دوران ڈاکٹر مسائرو ایموٹو نے بہت سی مائکرواسکوپس وہاں فٹ کر دیں تاکہ کرسٹل بننے کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ڈاکٹر کے ایک مسلمان ساتھی نے ایک جار کے سامنے کچھ قرآنی آیات بھی پڑھیں اور ان تمام پانی کے جارز کو جما دیا گیا۔ فریز ہونے کے بعد ہر جار کو الگ الگ مائکرواسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا، تو اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس پانی کے سامنے محبت بھرے الفاظ بولے گئے تھے، اس کے کرسٹلز نہایت خوبصورتی سے کسی پھول کی مانند نظر آ رہے تھے، جبکہ جس پانی کے سامنے نفرت کا اظہار کیا گیا تھا، اس کے کرسٹلز انتہائی بے ترتیب حالت میں تھے۔ اسی طرح جس پانی کے سامنے کسی جذبات کا اظہار کیے بغیر اس کو جمایا گیا تھا، وہ بالکل سادہ جمی ہوئی شکل میں تھا۔ جس پانی کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس کے کرسٹل سب سے خوبصورت اور ہموار شکل میں نظر آئے، جو تمام تجربات سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے تجربات سے یہ بات بھی ثابت کی کہ پانی کے مالیکیول انسانی سوچ کے مطابق بھی اپنی ہیئت تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی ڈاکٹر ایموٹو نے اپنے سالوں کے تجربات اور محنت سے ثابت کر دیا کہ پانی ہماری آواز، جذبات اور سوچ کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں 50% سے 70% تک موجود یہ پانی انسانی جذبات کے ساتھ اپنی شکل یعنی مالیکیول نہایت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے۔ مثلاً
اگر ہم اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اس وقت ہمارے جسم میں موجود پانی مثبت رد عمل اختیار کر لیتا ہے اور ہم اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بہت زیادہ ٹریفک میں پھنس جائیں تو جسم میں موجود یہی پانی منفی رد عمل اختیار کر لیتا ہے اور ہم پر غصے کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ آپ سورہ رحمان کی تھراپی کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5587 پر غور کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ غور کیجئے، اس حدیث میں سب سے پہلا نام اللہ ہمارے رب کا خاص صفاتی نام ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی نام بار بار استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ اگر یہ نام اللہ کو پسند ہے تو اس نام کی کچھ ماہیت اور کچھ خواص بھی یقیناً موجود ہوں گے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی دوسری سورتوں کی طرح نہایت خوبصورت سورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ترجمے کو، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے مظاہر کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ کے سامنے ان کی عاجزی کی حالت بیان کی ہے، ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد اپنے دل کو صاف کر کے اور خود کو عاجز سمجھ کر اللہ کے حضور پیش کریں، یعنی نہایت عاجزی کے ساتھ سورہ رحمان تنہائی میں سنیے۔ اس عمل کو 3 بار دہرائیے، یعنی ایک بار سورہ رحمان سننے کے بعد اسی طرح خاموشی اور عاجزی کے ساتھ دوسری اور تیسری بار بھی سنیے۔ تیسری بار سننے کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ یہ تھراپی 3 دن تک کیجیے۔ دراصل جب ہم سورہ رحمان کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں تب ہمیں اپنی ذات بے معنی لگنے لگتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں اور ان کی عاجزی کا ذکر کیا ہے، اسی لیے انسان بھی خود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس تھراپی کا بنیادی اصول خود کو کمتر سمجھنا ہے۔ جب آپ نے خود کو بے مایہ اور بالکل کمتر سمجھ لیا تب ہم اس تھراپی کے پہلے قدم پر پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6807 میں ارشاد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، جب بندہ ایک بالش بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اگر وہ دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہوں۔ اللہ کے ذکر میں ہی ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی پوشیدہ ہے۔ سورہ رحمان کی تھراپی میں قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت کے زیادہ مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہی ہمارے جسم میں موجود پانی کے مالیکیول تیزی سے اپنی ہیئت و ساخت بدلنے لگتے ہیں اور انسانی جسم میں موجود یہ پانی مسلسل اس عمل سے خون کی ترسیل کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود پانی بتدریج ہماری قوت مدافعت کو براہ راست درست کرتا ہے اور اسی پانی کے مالیکیول کی تبدیلی کے رد عمل میں جسم میں ایک نئی توانائی اور مثبت لہر پیدا ہوتی ہے، جو پہلے ہمارے دماغ کو اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے پورے جسم کو بیرونی کثافت سے پاک کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دراصل اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کسی تکلیف کا انتظار مت کیجیے۔ سورہ رحمان اور دوسری سورتوں کو یاد کر کے اپنی نماز میں ضرور شامل کیجیے۔ پورا دھیان اس کے معنی پر مرکوز رکھیے اور پھر اپنی زندگی اور اپنے جسم میں مثبت تبدیلیوں کا خود مشاہدہ کیجیے۔ اس سلسلے میں آزمائش شرط ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔